اسی دلیل کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس مفسر نے کہا معراج ہے تو حق، پر یہاں سے باہر لے جا کے زیارت کروانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اہل سنت نے جواب دیا ہے، سمجھ آ جائے گی موسیٰ کے واقعہ کو دیکھو۔ اگر یہاں آئے کسی نے خوب کہا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے حجاب دے کہ محبوب اگر یہاں حجاب اٹھا کے تجھے زیارت کروا دی جاتی تو سارا جہان دور سے بھی اب جل جاتے، کوئی برداشت نہ کرتا۔ اے مصطفیٰ تو کر سکتا ہے پر جہان برداشت نہیں کرتا، اس لیے آجا خلوتوں میں اوپر چلتے ہیں، آجا معراج اوپر کرتے ہیں جہاں تیرے اور میرے سلاوہ کوئی نہ۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امت کے درمیان سہارا ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہے، اس لیے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اصطلاح سہارا ہے، دوسرا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امت کی جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، امت کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کتاب صرف کتاب بھیج دی جاتی، پہاڑ پہ رکھ دی جاتی، امت کو دلوں میں القاء اور الہام ہوتا ہے جاؤ بھائی تمہاری کتاب پہاڑ پہ پڑھی پڑھ لو، تو اس سے تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کتاب کوئی بھی ہوگا پکی کچی کا قاعدہ ہو، پہلے دن بچہ پڑھنے جائے استاد کے بغیر قاعدہ بھی بھائی، استاد کے بغیر یسر القرآن بھی، اور اسی سے سمجھ لیں اگر استاد اور امام اور قاری محمود الحسن صاحب کے بغیر یسر القرآن نہیں آتا قرآن کیسے آئے گا؟ اگر یسر القرآن نہیں آتا استاد کے بغیر تو قرآن کس طرح مصطفیٰ کے بغیر سمجھ آ سکتا ہے؟ یہی دلیل ہے رسول اللہ پیش کی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ قرآن عظیم الشان سمجھ نہیں آ سکتا، یہ بنیادی ضرورت تھی۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ نبی کو اللہ نے کچھ شانیں عطا فرمائی، کچھ اللہ پاک نے فضیلتیں عطا فرمائی، وہ فضیلتوں میں سے کچھ تو خالصتاً نبی کا حصہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو امت کے لیے فیضان ہوتا ہے، تاکہ نبی اپنی امت میں وہ فیضان تقسیم کرے اور امت جو ہے اس فیضان کو لے کر پلے بڑے اور آگے چلے۔ اللہ پاک نے پہلی آیت اگر ہم شروع میں کریں جب ابھی جہان پیدا نہیں کیا، عالم ارواح ہے، اللہ پاک نے تمام نبیوں کو جمع کر کے فیصلہ فرمایا تمہیں بھیجنے لگا ہوں، تو وہاں بھی حدیث کا ذکر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں نبی بنا کے بھیجوں اور جہاں جاؤں اور کیا دوں؟ کتاب اور حکمت۔ تمام نبی رسول موجود ہیں، اللہ پاک نے تمام کو فرمایا کہ جب تمہیں نبی بنا کے بھیجوں اس معاہدے پہ پکے ہو جاؤ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت دو چیزیں تمام نبیوں کو دی۔ کتاب تو کتاب ہو گئی، یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت تمام امت کا اجماع ہے، حکمت سے مراد حدیث نبوی ہے۔ لہذا پتہ چلا حکمت اللہ پاک نے ہر کتاب کے ساتھ ہر نبی کو عطا کی۔ من کتاب و حکمت تمام نبیوں کو اللہ نے، اس کا پتہ چلا ہر نبی کتاب اور حکمت ملی۔ اس پہ ایک سوال ہے جو پرویز کے دیگر ساتھی اس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو تم تقسیم کرتے ہو نبی اور رسول کی، رسول کو کتاب ملی نبی کو کتاب نہیں ملی، اور یہ دو گروپ بنا لیتے ہو، اور جس نبی کو کتاب نہیں ملی پھر اس کو جو وحی ملی ہے وہ کدھر گئی؟ اس کا مطلب ظاہر ہوتا نہیں، اس کا معنی جو اللہ پاک نے باقی سارے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا، یہ سورہ انعام کے اندر بھی فرمایا، اولئک تمام نبیوں کا ذکر فرما کے ارشاد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ پھر یہاں ہر ایک نبی کے لیے فرمایا ہم انہیں کتاب دی، حکمت دی اور نبوت دی۔ نبیوں کو یہ اتنی چیزیں ملی، اس میں سے نبی اور رسول کا فرق جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ کچھ نبی وہ ہیں جن سے پہلے رسول کو کتاب ملی، وہ کتاب باقی ہے، احکام اس کے باقی ہیں، نبی کو بھیجا گیا، کتاب ہے، کتاب کی ضرورت نہیں، یہ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو نبی بھیجا گیا جس کو رسالت نہیں دی گئی، رسالت کا معنی کتاب اور شریعت، نئی کتاب اور شریعت نہیں دی گئی، اسی کتاب اور شریعت کو آگے تبلیغ کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے نبوت اور حکمت دے دی جو اصل تھی۔ جس طرح مثال جو اس کو سمجھ نہیں آتی وہ قرآن پاک کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔
ہارون علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، بھائی کے ساتھ بھائی کو نبی بنایا. 2 کتابیں دینے کی ضرورت ہے بھائی، خود امت ایک ہے، 2 نبی بھیجے جا رہے ہیں. ایک کو رسول بنایا، کتاب لکھی، دوسرے کو نبی بنایا، تو دونوں کو کتابیں الگ الگ دینے کی ضرورت ہے. یہ تمہارا اپنا فتنہ ہو گیا، مجھے بھی پودا دو تو مستی ہے میں اللہ پودا ملے گا تو کام کریں. اگر حضرت علیہ السلام ذکر کرتے مجھے بھی کتاب ملے گی تو میں ساتھ کام کروں گا، ورنہ یہی ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تاکہ اسی کتاب اور شریعت کو آگے چلے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، 2 بڑی مثالیں دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا مگر ساتھ کہا رسول بھی بنایا. میں اس میں بڑا فکر کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الگ کتاب نہیں تھی مگر رسول کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ملا کہ اے نادان، اے طالب علم نادان، جس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہو اسے کتاب نہ بھی دے رسول کو ہو سکتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اللہ نے ان کو نبی بنایا، نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مگر قرآن پاک کہتے ہیں ہم نے اسماعیل کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا. میں نے بڑا تلاش کیا بس پتہ چلے رسول ان کی کتاب کون سی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ رسول نبی اس لیے بنائے ہیں کو کہ ہیں تو نبی تابع ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کتاب اور نبوت کے، مگر رسول اس لیے کہا ہے کہ جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور ہو پھر رسول نہ کہوں تو ہے. ان کے پشت میں حضور کا نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو پتہ چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں، نئی کتاب اور شریعت نہیں ہے، مگر ان کو جو نبوت ملی ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے. اس لیے ہم تقسیم کرتے ہیں نبی اور رسول کی. لہذا جو نبی کو حکمت ملتی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ نبی کو حکمت اور حدیث اور یہ کلام اس کا جو ہوتا ہے، نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی پاک جو کریں وہ حدیث، نبی پاک جس کو پسند کریں وہ حدیث، جس کو ناپسند کریں وہ حدیث. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کام کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ خاموش رہیں، منع نہ کریں تو وہ بھی حدیث. یہ ہے دائرہ حدیث جس کو ہم پہلا دائرہ لیتے ہیں. آگے صحابہ اور تابعین کے اقوال جو اسی کے مطابق ہو اس کو بھی آثار میں لیتے ہیں، مگر ہمارا موضوع فقط حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث کے دائرے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عمل فرمائیں، پسند و ناپسند فرمائیں، کسی کو دیکھ کے خاموش رہیں، منع نہ کریں، وہ بھی حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صاحب شریعت اور اللہ کا حکم کا اختیار رکھتا ہے. جسے منع کرے وہ حکم الہی، جسے دے وہ حکم الہی. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں میری شریعت، اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام دین، اللہ کو دین ہے اس کو سمجھو، وہ یہ ہے میرا مصطفیٰ جو دے وہ شریعت، جسے منع کرے وہ شریعت. لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول مبارک، فعل مبارک، پسند مبارک، خاموشی اور تقریر مبارک، یہ سب ہمارے لیے حدیث. اگلی چیز کہ کیوں اس کو کیوں بنایا گیا کہ کتاب کے علاوہ باہر حدیث کو بھی ماننا ضروری ہو جائے. یہ کتاب کے اندر ہی سارا کھاتا پورا کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس کی پہلی بنیادی ضرورت جو تھی وہ یہ تھی کہ امت کی تربیت مقصود تھی، تعلیم مقصود تھی. کتاب دے دیتے، امت کو پڑھانے والا معلم نہ دیتے تو کتاب سمجھ نہیں آ سکتی. لہذا معلم ضروری تھی. اب معلم کی حجیت، اس کا مرتبہ و مقام اگر وہ سکھا نہ ہوتا، مستند نہ ہوتا، وہ عصمت معاب نبی نہ ہوتا، اس کی بات امت کے لیے واضح نہ کر دی جاتی کہ جو یہ کہے میرا حکم ہے، تو پھر اس کو بھیجنے کا فائدہ نہ تھا. مثال دے گا، اوسلو کے اندر کتنی ایمبیسیاں ہیں، کتنے سفیر ہیں ملکوں کے. اگر سفیر کو ملک بھیجتے ہوئے یہ کہے کہ خبردار تو ڈاکیہ ہے، تو ڈاکیہ کی طرح جو لیٹر قوت بھیجے گی دے دینا، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کو سفیر کو کوئی حیثیت دے گا؟ اس کی کوئی آفتارے سفیر سے کوئی آفتارے کرے گا؟ اس کی ایگریمنٹ کو کوئی مانے گا؟ سفیر کی کیوں مانی جاتی ہے؟ اس لیے مانی جاتی ہے حکومت اس کو معتبر بنا کے بھیجتی ہے.